خلیفہ اول خلیفۃ الرسول صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی زندگی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی بالکل ایسے گزری ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اب بندہ اپنے دوست کو پیر مان لے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سب سے پہلے ایک سائیکولوجیکل انالیسس میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہم سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دوست کو پیر مان لے۔ تو یہاں دونوں ہمارے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بھی اور سیدنا ابوبکر صدیق کا دونوں کا ظرف ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے تو معاشرے میں عبدالسلام صاحب الٹا ہوتا ہے، ساری دنیا مان لیتی، دوست نہیں مانتے اور نہیں مانتے دوست۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ سید المرسلین کی کردار کی بلندی کتنی بڑی تھی کہ ان کا سب سے قریبی دوست ان کو پیر مان لیا۔ واہ واہ۔ اور ابوبکر صدیق میں کتنی سچائی اور کتنا عشق اور کتنی محبت تھی کہ بلا چون و چرا جو ہے نا جی ان کو تسلیم کر لیا۔ ایک تو سب سے بڑا پہلو ان کا یہ ہے۔ دوسرا ایک مختلف اینگل سے میں آج آپ کو ریپرزینٹ کروں گا کہ ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بلند و بالا پرسنالٹی ہیں جن کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے دوسری طرف عمر ابن الخطاب کھڑے ہیں جو بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، بڑا ٹائم ملا ان کو، بڑی فتوحات، ریفارمز، بڑا کچھ کیا انہوں نے۔ تو درمیان میں ابوبکر صدیق کا تھوڑا سا دور آتا ہے۔ صحیح۔ تو اکثر ہمارے مورخین محدثین جو ہے نا وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے اس بات پہ سوچا، لکھا، پڑھا کہ جو کچھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمایا یا حاصل کیا نا وہ سارے کا سارا ابوبکر صدیق کے مرہون منت تھا۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا نا ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ضرور ضرور ضرور۔ کہ مکہ میں جب الیٹ کلاس، جو ہر سوسائٹی میں ایک الیٹ کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، بالکل، تو ابوبکر صدیق کے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بنو تیم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد جو تھے وہ دارالندوہ کے ممبر تھے اور اس قبیلے کے ذمے میں دیت کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ صحیح۔ جو قصاص اور دیت میں جو معاملات آتے تھے ان کو یہ ڈیل کرتے تھے۔ تو ان کے والد ضعیف ہو گئے، نظر ان کی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے والنٹیرلی اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اس دارالندوہ کا ممبر اپنی جگہ پہ بنا دیا اور اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو قبول اسلام تھا نا، دیٹ واز پہلا جھٹکا یا پہلا جالٹ جو تھا نا کفر کے نظام کو ملا، وہ ابوبکر صدیق کا قبول اسلام تھا۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں، ان کے مولا علی جو ان کے آپ لے پالک بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی بھی جو ان کے گھر کے فرد تھے، اور ان کا ایک جو ذاتی خادم تھا، صرف انہوں نے نبوت کو تسلیم کیا۔ ابوبکر صدیق شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، امیر کبیر آدمی تھے، مکہ کی الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک ان کا پورا ایک سوشل سرکل تھا، ایک کلب تھا ان کا، جس طرح سمجھ لیں کہ آپ مکہ کے اس وقت کے چیمبر آف کامرس میں سب سے بڑا پریشر گروپ جو تھا نا، وہ ابوبکر صدیق اس کو لیڈ کرتے تھے۔ وہ جو ہی وہ واپس آئے، لیکن ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تھی، اور جب وہ اس وقت سے دوستی کا ان کا جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے نکاح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں شفٹ ہوئے، جب اماں خدیجہ گئے تو اسی گلی میں ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔ اچھا۔ تو وہاں سے ہمیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی دوستی ہو، لیکن اس کے بعد ان کی دوستی بہت زیادہ ہو گئی اور بڑی قربت ہو گئی۔ اب یہ اس میں 15 سال کا وقفہ گزر گیا نا، 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا اماں سے، اور 40 سال میں نبوت کا اعلان، تو یہ کم از کم بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ 15 سال پرانی دوستی ہے۔ اور اس دوستی میں جب وہ واپس آئے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو انہوں کو نے پوچھا کہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا مکے میں؟ انہیں بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ فوری وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کی، ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور جالٹ کیوں ملا کہ فوری طور پر وہ جو ان کا کلب تھا نا اس کو یہ لے آئے۔ اب آپ حیران ہوں گے، میں لے کس کو آئے؟ الیٹ کلب جو تھا اس کو فوری طور پہ ود ان فیو ڈیز یہ سارے بنو امیہ میں سے
عثمان ابن عفان. ہاں جی ٹھیک ہے جی. بنو زورا میں سے سعد بن ابی وقاص, اور بنو زورا سے عبد الرحمن بن عوف. صحیح. بنو تیم سے دوسرے سردار جو تھے طلحہ بن عبید اللہ. یہ 4-5 بندے تو فوری طور پہ یہ لے آئے, اور مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا, کیونکہ یہ بڑے بڑے قبیلے تھے, اور جن لوگوں کے میں نے نام بتائے ہیں یہ ان قبیلوں کے نامور چشم و چراغ تھے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, جنہوں نے آگے جا کے سردار بننا تھا اپنے اپنے قبیلے کا. تو یہ ابو بکر صدیق کی برکت سے ہوا کہ پہلا کوہرام جو کفر کی دنیا میں, جسے لرزی کفر کی دنیا, وہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے ہوا. اس کے بعد بات چلتی رہی, تشدد بھی ہوتا رہا, اس پہ سارے واقعات ہم پڑھتے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں ابو بکر صدیق کا ایک بڑا عجیب و غریب سا جملہ ملتا ہے کہ آپ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دیں. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, رک جاؤ, ابھی میں تمہیں بتاؤں گا. اصل بات نہیں بتائی کہ میں نے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے. وہ جب آخری رات والا واقعہ آیا تو اس دن دوپہر کے وقت اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اکثر دوپہر کو نہیں آیا کرتے تھے, اور ویسے بھی نا عرب کا یہ کلچر ہے کہ وہ نا دوپہر کو کلولا کرتے ہیں, اور دوپہر کو کسی کے گھر جانا آج بھی وہاں بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. ہاں, مایوب سمجھا جاتا ہے. انہوں نے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی اس وقت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے, میرے باپ سے کوئی بات کی اور چلے گئے. اب وہ بات جو ہوئی وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج رات کو نا ہم سفر کریں گے, تو میں تمہارے گھر آؤں گا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, میں آپ کے گھر آؤں گا, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کے دروازے پہ دستک دیں. وہ رسول اللہ نے کہا نہیں میں ہی آؤں گا نا. انہوں نے 2 سواریاں تیار رکھی ہوئی تھیں, تو وہ رات کے آدھی رات کے پچھلے پہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے تو ابو بکر نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ سرکار غلام دستک کی مہلت نہیں دے گا. وہ ساری رات جو ہے نا سنا ہے کہ وہ باہر دروازے کے انتظار کرتے رہے, کھڑے رہے, جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا عمریں ننگیاں پباں پار. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ وہ عشق کی پباں پار تھیں عمریں کہ ساری ان کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب نے آنا ہے آج رات, اسی وقت بھی آ سکتے ہیں, تو وہ ساری رات دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے. اچھا, اس کے بعد ٹھیک ہے مدینہ ہجرت ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اسٹیبلش کر لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا نا جی, تو اس وقت ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. جی ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, صحابہ بھی پریشان ہو گئے. پھر 5-6 دن پہلے سرکار نے شگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. صحیح. اور وہ ایک ایسا پیغام تھا جس کو صرف ابو بکر صدیق سمجھے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی کہ وہ یہ دنیا رکھ لے یا میرا ساتھ رکھ لے, تو اس بندے نے اللہ کا ساتھ قبول کیا. تو وہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے اٹھ کے نہ تو اونچی اونچی رونا شروع کر دیا اور ساتھ کہنا کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ اپنے آل اولاد آپ کے صدقے میں قربان کرتے ہیں, آپ نہ چھوڑ کے جائیں ہمیں. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں 14-15 سال کا تھا, تو میں بڑا غصہ مجھ رہا کہ اس بڈھے کو کیا ہوا ہے, اس نے رونا شروع کر دیا ہے. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کا مطلب صرف ابو بکر سمجھے تھے کہ یہ جس بندے کی بات کر رہے ہیں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا, اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا نا, تو ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہے نا وہ آ گئی. اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن یہ آئی کہ تمام صدمے میں چلے گئے. اہل بیت اطہار جو تھے وہ اپنے گھر میں مقید ہو گئے صدمے میں, اور تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے, اور مہاجرین جو باقی تھے وہ مسجد میں جمع ہو گئے. سو کے سیدنا عمر فاروق بھی جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں قتل کر دوں گا. ننگی تلوار لے کے مسجد کے سین میں کھڑے ہو گئے. لیکن وہاں جا کے ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے ایک ایسا خطبہ دیا, ایسی بات کہی جس پہ سارا ہمارا ایمان ہماری شریعت سمجھ لیں آج 9.5 مرتب ہو گئی. انہوں نے ایک بہت بھاری جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو کہ محمد دنیا سے جا چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی اور قیوم ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں, اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم پچھلے قدم پھر جاؤ گے؟ اگر تم پھر گئے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے. تو اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن اس آیت کا مطلب سمجھ آئی, اور پھر ہمارے اذہان آہستہ آہستہ بحال ہوئے
کہ یہ ایک ایسا واقعہ جو ہے یہ رونما ہو چکا ہے, یہ حادثہ ہمارے اوپر آ چکا ہے, اب ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. تو کل ٹائم ہے یہ بھی ختم ہو گیا جی تقریباً ابھی ہے وقت, آپ بات کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد نا ایک دم سے ایک اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن ارائز ہو گئی. کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی انصار جو ہیں وہ اسقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے خلافت پہ بات کرنی شروع کر دی ہے. اب دس از اگین اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن. وہ کیوں ہو رہا تھا یہ سارا کچھ؟ کیپ ان مائنڈ کہ ہر ریولیوشن کا ایک اینٹی ریولیوشنری موومنٹ ہوتا ہے. ہاں جی. اور کوئی بھی ریولیوشن اس وقت تک پائیدار اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اینٹی ریولیوشنری موومنٹ پہ قابو نہیں پاتا. آپ اپنے ریسنٹ انقلاب میں جو امام خمینی علیہ رحمہ لے کے آئے ایران میں, تو انہوں نے آتے ہی پاسدارانہ انقلاب بنائی, ٹھیک ہے, اور اس نے پھر وہاں کاؤنٹر کیا اس اینٹی ریولیوشنری موومنٹ کو. اگر وہ ریوولٹ ہوتا ہے, ہاں ریوولٹ جو ہوتا ہے, اگر وہ اس اینٹی ریولیوشنری موومنٹ کو نہ کنٹرول کرتے تو ایرانی انقلاب بھی 2-3 سالوں میں ختم ہو جاتا. تو جو کوئی بھی انقلاب دنیا میں پائیدار ہوا ہے وہ اس وقت تک پائیدار نہیں ہوا جب تک اینٹی ریولیوشنری موومنٹ کو کنٹرول نہیں کیا گیا.